ارض پر بہت ساری قومیں آباد ہیں اور ہر دور میں آباد رہی ہیں۔ کچھ قوموں کو عروج حاصل ہوا اور کچھ قومیں تنزلی کا شکار ہوئیں۔ مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اقوام کے جن کو عروج و ارتقاء حاصل ہوا، جن کو ترقی حاصل ہوئی، جو اوج ثریا پر فائز ہوئیں، وہ قومیں رہی ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے۔ حصول علم میں انہوں نے کاوشیں برداشت کیں، محنتیں کیں، مشقتیں کیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی، ان کے ناموں کو روشن کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں، وہ طبقات کہ جو تحصیل علم میں لگے ہوئے ہیں، جو حصول علم میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کو آج بھی اوج ثریا پر فائز کیے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کی طرف بڑی تاکید فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ تم کو اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین جیسے دشوار گزار راستوں کو طے کرنا پڑے تو تم جاہل مت رہنا، اس علم کو حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وحی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی، اس کے اندر بھی یہی فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں لفظ اقرا کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم سے اپنی ذات کو مزین کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب چند اشعار منسوب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ انسان کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھے لباس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نے اچھا لباس پہن لیا تو آپ حسین و جمیل ہو گئے، بلکہ حقیقت میں وہ انسان حسین و جمیل ہے کہ جس کے اندر علم و ادب ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب۔ یتیم حقیقت میں وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، حقیقتاً یتیم وہ ہے کہ جس کے والد کا بھی انتقال ہو جائے اور وہ علم سے ناواقف ہو، جاہل ہو، وہ حقیقت میں یتیم ہے، کیونکہ اس کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں کہ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور ہمارے دشمنوں کو اللہ نے مال دیا ہے، کیونکہ علم ہمیشہ باقی رہتا ہے اور مال جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزوں، آج ہم تحصیل علم کی طرف تو کچھ توجہ دے رہے ہیں، مگر ہمارا رجحان عصری علوم کی طرف کو زیادہ ہے۔ عصری علوم بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اگر ہم عصری علوم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہم زمانے کے اندر دیگر اقوام سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا خواہ مرد ہو یا عورت بقدر ضرورت دونوں پر فرض ہے، کیونکہ جب علم دین ہم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوں گے تو بھلا نمازیں ہم کیسے ادا کریں گے، روزوں کے مسائل کا علم ہمیں کیسے ہوگا، ہم مال کی زکوٰۃ کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ جبھی ہم سمجھیں گے کہ جب ہم دینی تعلیمات سے واقف ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے بھی آراستہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ
کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور جب اجازت لی جاتی ہے جنازے کو پڑھانے کی، نماز پڑھنے کی، تو پتہ چلا کہ اس کا جو وارث ہے، اس کا جو بیٹا ہے، وہ دور جنب غفیر میں کھڑا ہے، اور وہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بہت پیسہ دیگر کاموں میں خرچ کرتے ہیں مگر علم دین کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ کیسے دعائے مغفرت کریں گے؟ ہماری قبروں پر جا کر یہ کس طرح فاتحہ پڑھیں گے؟ کیسے اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے؟ یہ جبھی دعا کریں گے کہ جب ہم ان کو علم دین سے آراستہ کریں گے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا یہ صرف بچوں کا کام ہے۔ دیکھیے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس عالم میں جلوہ گر ہیں تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، ان میں بچے بھی ہوتے تھے، جوان بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، لیکن سب لوگ قرآن عظیم پڑھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، احکام شرعیہ کو پڑھتے تھے، اس کو سیکھتے تھے۔ آج انہی کا فیضان ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ قرآن عظیم کو پڑھنے کی، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوئی عمر مخصوص نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہیں پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں تاکہ ہم کامیاب ترین زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔